الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، بھائیوں، سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آیت جو آپ نے سنی ہے سورہ بنی اسرائیل، جس کا دوسرا نام سورہ اسراء ہے، اس پہلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان تمام حالات کی خبر دیتے ہیں جو آج فلسطین کی سرزمین کے اوپر نظر آ رہے ہیں۔ اس جنگ کا مقصد، صہیونی طاقتیں کون سا پروگرام لے کر آئی ہیں آگے، کیا چاہتی ہیں، ان سب سوالات کے جواب اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اس آیت کے اندر بتائے ہیں۔ اس کا رزلٹ کیا ہوگا وہ بھی اس آیت کے اندر موجود ہے۔ اس جنگ کے اوپر کس کی نگرانی ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے۔ جب ہمیں نگرانی کا پتہ چل جائے گا کہ اس جنگ کے اوپر کس کی نگرانی ہے تو ہمیں اس کے رزلٹ کا بھی پتہ چل جائے گا۔ تو سب سے پہلے، تاکہ بات کلیئر ہو جائے کہ کون ہے جو اس جنگ کے تمام منصوبے کو جب یہ بناتے ہیں تو سن بھی رہا ہے اور اس کے اوپر نظر بھی ہے، وہ کون ہے؟ تو اس آیت کا جو آخری حصہ ہے، انہ هو السمیع البصیر، وہ اللہ ہے جو ہر چیز، ہر بات سن بھی رہا ہے اور اس کو اچھی طریقے سے جانتا بھی ہے۔ اب دیکھتے ہیں آیت کے مختلف حصے جو ہمیں اس جنگ کے متعلق، یہ جو کنفلکٹ ہے فلسطین کا، اس کے متعلق جو خبریں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت کے اندر دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے وجہ کیا ہے، اور اس وجہ کے پیچھے اصل میں محرکات، اور یہ جگہ جو یہ فلسطین کی جگہ ہے جو انبیاء علیہ السلام کا مرکز تھا، اس کے اوپر کس کا حق ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں حق کس کا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع ہی میں یہ کہہ دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد الاقصی تک لے کر گیا۔ اب مسجد حرام سے مسجد الاقصی، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیوں لے جایا گیا، یہ کیا سفر تھا؟ پھر اس کے اندر حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ انبیاء کی امامت بھی کی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء جتنے بھی آئے، ان کے تمام ماننے والوں کو کے لیے ضروری ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام مان لیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون امام تھے؟ وہ تھے عیسیٰ بن مریم۔ اسی طرح پیچھے جائیں تو موسیٰ علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام تک بات جاتی ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سفر اس لیے کرایا تاکہ چونکہ تمام بنی اسرائیل کے انبیاء کا مرکز اور جو جد الانبیاء جنہیں کہا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام، یہ سب لوگ اس زمین پر رہے۔ اب اس زمین کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقرر کیا امام۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر بھی ہے اور کنٹرول بھی ہے۔ اب یہ جو کنفلکٹ ہو رہا ہے، یہ تو بات واضح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کتابیں جو ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف اتری، ان کے اندر یہ واضح ہے کہ اس جگہ کے اوپر سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی دوسرے کی امامت نہیں مانی جائے گی۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ ایک اور بات واضح کرتا جاؤں کہ کچھ مسلمان
بعض اوقات انجانے میں ایسے کمنٹس کرتے ہیں جی تورات تبدیل ہو چکی ہے، انجیل تبدیل ہو چکی ہے، اس کا حوالہ نہ دیں۔ جب قرآن کہتا ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے کتاب والو آ جاؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک جیسی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ باتیں جن کا تعلق عقیدے سے ہے ان کو یہ تبدیل نہیں کر سکتے۔ اور ہمیں احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے، قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ متعدد مقامات پر، اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ کہتے ہیں کہ ان سے کہو کہ اپنی تورات لے کر آئیں، ان سے کہو کہ کچھ اپنی دلیل لے کر آئیں، تو وہ جب دلیل لے کر آئیں گے تو کہاں سے لے کے آئیں گے؟ قرآن کی دلیل تو مانگیں گے نہیں۔ اب ہم اپنے موقف کی طرف آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امامت کس کو دی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت مل گئی تو اس کے اوپر اب نگرانی کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی ایسی طاقت آ جائے جو اللہ سے سپریئر ہو، یہ تو ہے نہیں، یہ تو ہے نہیں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے دلائل جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں وہ بھی محفوظ کیے تاکہ کسی کو یہ شک نہ رہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور ان کی امت کے علاوہ کوئی بھی اس علاقے میں امامت یا کنٹرول پکڑ سکے۔ اب دیکھتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلا قریب جو زمانہ ہے وہ ہے عیسیٰ بن مریم کا۔ عیسیٰ بن مریم کیا کہتے ہیں؟ انجیل کے مطابق انہوں نے 4 انجیلیں بنائی ہیں، ہم ایک انجیل پہ رکھتے ہیں، لیکن جو بات قرآن کے ساتھ ملتی ہوگی ہم اس کی تصدیق کر دیں گے کہ ٹھیک ہے قرآن کے ساتھ ملتی ہے، بات صحیح ہے۔ اب جو پہلی انجیل ہے متی کے نام سے، جس کو میتھیوس یا متیو بھی کہتے ہیں انگلش اور اٹالین میں، اس میں باب نمبر 21 آیت نمبر 43، باب 21 کیپٹل 21 اور آیت 43 میں کہتے ہیں، یہ عیسیٰ بن مریم کے الفاظ جو انجیل نقل کرتی ہے، سرا تول تو دا وہی رینیو دل سینیورے، تم سے رب کی جو حکومت جو زمین کے پر تم سے چھین لی جائے گی اور ایسی قوم کو دی جائے گی جو اس کو بڑھائے گی اور پھل اور فروٹ دے گی۔ تو وہ کون سی ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بنی اسرائیل کے جو نبی اور رسول ہیں عیسیٰ بن مریم، یہ ان کے الفاظ نقل کیے گئے ہیں۔ تو کن سے چھینی جائے گی؟ بنی اسرائیل سے، کہ تم سے رب کی ریاست چھین لی جائے گی اور ایسی قوم کو دی جائے گی جو اس کو بڑھائے گا، جس کے ذریعے سے یہ پھلے اور پھولے گی۔ تو وہ اس کے بعد کون ہے؟ کس کو ریاست دی جاتی ہے رب کے قانون کے اندر؟ جس کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی کتاب بھیجتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ نے جو امام چنے تھے وہ تھے عیسیٰ بن مریم، انہوں نے گائیڈ کرنا تھا، انہوں نے لیڈ کرنا تھا بنی اسرائیل کو، لیکن ان کی حرکتوں نے کہ ہر وقت انبیاء کے پیچھے جو بھی کوئی ایسی بات لاتا تھا جو ان کے عادات کے خلاف جاتی تھی تو ان کو یا تو جھٹلاتے تھے یا قتل کرتے تھے۔ قرآن بھرا ہوا ہے، مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں سورہ مائدہ، سورہ بقرہ، سورہ مائدہ کی جب آپ آیات پڑھتے ہیں 68 69 تو اس میں آپ کو پتہ چلتا ہے لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، کہ ہم نے جب وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ہم نے ان کی طرف رسول بھیجے، كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، کہ جب بھی کوئی رسول کوئی ایسی بات لاتا جو ان کی مرضی کے خلاف ہوتی، یا تو اس کو جھٹلاتے یا اس کو قتل کر دیتے۔ تو عیسیٰ بن مریم کے خلاف بھی انہوں نے سازشیں کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ بن مریم کو صحیح سلامت زندہ اپنی طرف واپس اٹھا لیا، جو واپس آئیں گے۔ بائبل کے روح سے بھی اور قرآن اور حدیث بھی اس کی تصدیق کرتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم واپس آئیں گے۔ اب عیسیٰ بن مریم کی تو دلیل آ گئی عیسائیوں کے لیے، اب دیکھتے ہیں ایک دلیل، ورنہ دلائل بہت ہیں، ایک دلیل یہودیوں کے لیے بھی، بنی اسرائیل کے لیے۔ اب بنی اسرائیل کے لیے دلیل کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب ملے گی، یہ لیڈ کریں گے، تو ایسی دلیل، کیونکہ کافی دلائل ہیں، یہ ایسی دلیل ہے جس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا سوائے اس کے کہ وہ یہ جواب دے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی جواب ہے ہی نہیں۔ وہ کہاں میں ملتا ہے؟ وہ یسعیہ کی ایک کتاب ہے جس کو عزائیہ کہتے ہیں، اٹالین میں بھی انگلش میں بھی، اس میں اس کا باب 29 اور اس کی ورس نمبر 12، جس میں کہتے ہیں il libro deve essere dato، کہ کتاب کسی ایسے شخص کو دی جائے گی جو
پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، اور جب اس سے کہا جائے گا لج کستعدالتا ووچے کہ اس کو پڑھ اونچی آواز سے، تو وہ کہے گا کہ میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کون سا ایسا نبی گزرا، کون سا ایسا رسول گزرا جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تھا؟ تو جواب ہے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان سے یہ ہمیں پتہ چل گیا کہ امامت کس کو ملے گی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ انجیل بھی کہہ رہی ہے، اور صحیفے جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ تورات کا حصہ نہیں ہے، تورات کی 5 کتابیں اور ہیں، یہ انبیاء کی کتب کہلاتی ہیں، تو ان سے بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ امامت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی، اور اس کے بعد جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہوں گے وہ اس کو لے کر چلیں گے۔ اب یہ جھگڑا کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کی طرف سے، مجاہدین کی طرف سے تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا قبلہ اول ہے، ہم اس لیے کر رہے ہیں، لیکن اتنی قومیں، پوری دنیا کی سپر پاورز اس کے اندر مرج ہو گئی ہیں، اس جھگڑے کے اندر اتری ہیں، اور لوگوں نے اپنے اپنے وین تبدیل کیے کہ انہوں نے اسرائیل کا ساتھ چھوڑا اور وہ فلسطین کی آزاد اسٹیٹ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَبَارَكْنَا حَوْلَهُ، ہم نے برکتیں رکھی ہیں اس کے ارد گرد، مسجد اقصیٰ کے ارد گرد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ وہ برکتیں کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت کے ذریعے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، یہ الفاظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آئے ہیں۔ بارکنا حولہ، کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی۔ آج یہ بات کلیئر ہے کہ مسجد اقصیٰ کے ارد گرد اتنے بڑے ریزروز ہیں گیس کے اور آئل کے کہ اگر اسرائیل کا پورا بجٹ دیکھا جائے تو وہ ایک دن میں اس سے حاصل کر سکتے ہیں، اتنے بڑے ذخائر ہیں گیس کے اور آئل کے۔ پھر دوسری طرف مزید برکت کون سی ہے؟ مزید برکت یہ ہے کہ جو غزہ کا جو راستہ ہے، جو اپنا بندرگاہ ہے، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ جس کے پاس یہاں کا کنٹرول ہوگا پوری دنیا کی تجارت اس کے کنٹرول میں ہوگی، کیونکہ ایشیا اور امریکہ اور یورپ ان کو جو ملاتا ہے سمندر کا جو راستہ پیو شارٹیسٹ ہے اور پیو محفوظ ہے، یعنی زیادہ محفوظ ہے، کیونکہ جو افریقہ کی طرف سے آئے گا تو وہ تقریباً 7,000 کلومیٹر لمبا چکر کاٹے گا، اور وہاں کا علاقہ موسمی حالات کی وجہ سے وہ سمندری علاقہ محفوظ نہیں ہے، جبکہ یہ سمندری علاقہ یہ محفوظ بھی ہے اور بہت زیادہ قریب بھی کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، لیکن مسلمان سویا ہوا ہے، مسلمان سویا ہوا ہے، اس کی اس پر نظر نہیں۔ اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ اس غزہ کے علاقے کو ہم اپنے قبضے میں لے کے پوری دنیا کو اپنا غلام بنا لیں اور اپنے گریٹر اسرائیل کی بنیاد رکھ دیں، اور گریٹر اسرائیل بن ہی نہیں سکتا جب تک یہ غزہ کا یہ حصہ نہ آ جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی اور یہ برکتیں ہمارے سامنے ہیں، یہ برکتیں ہمارے سامنے ہیں۔ لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی کچھ آیتیں، کچھ نشانیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیں۔ اور وہ نشانیاں کیا ہیں؟ سب سے بڑی نشانی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا کہ اب اس علاقے کا کنٹرول آپ کی امت کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں جائے گا۔ تو ہم نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر جنگ کے چابیاں ملی، اور اس میں جو ہمارے عیسائی بھائی تھے انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ یہاں پہ یہود کو نہیں بسنے دیا جائے گا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ لوگ انبیاء کے ساتھ جو کچھ کرتے آئے ہیں اور جو کچھ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے، یہ آگے اس زمین کے اوپر فساد ہی رہے گا اگر ان کے ہاتھ چلی گئی۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چل گیا، اور ساری سچویشن کے اوپر اللہ سبحانہ کہتے ہیں انہو هو السمیع البصیر، بغیر کسی شک کے وہ اللہ وہی سمیع، سنتا ہے۔ کیا سنتا ہے؟ اس سننے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ زخرف میں آیت نمبر 78 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ام ابرم امرا فإنا مبرمون، کیا انہوں نے کوئی اپنا پروجیکٹ تیار کر لیا ہے؟ تو پھر ہم نے بھی اپنا ایک پروجیکٹ تیار کر لیا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ ام یحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم، انہوں نے کیا سوچا ہے کہ ہم ان کی خفیہ تدبیروں کو نہیں سن رہے؟ بلا،
ورسلنا لدیہم یکتبون، ہاں ہمارے رسول، ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے وہ لکھ رہے ہیں ہر بات. وہ لکھ اس لیے رہے ہیں کہ اس لیے نہیں کہ اللہ کو پریزنٹ کریں گے، وہ لکھ اس لیے رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب ان کے ساتھ حساب کتاب ہوگا تو وہ یہ پیش کر دیں گے کہ یہ ہے تمہاری کتاب، اس کو پڑھو. اللہ تو ہر چیز کے اوپر نظر رکھتا ہے، ڈائریکٹ نظر رکھتا ہے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں کہتے ہیں لا فلا یحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون، تم اللہ کو غافل مت سمجھو، وہ غافل نہیں ہے جو یہ ظالم کام کر رہے ہیں. اب یہ باتیں تو ہمارے سامنے کلیئر ہو گئی. اب یہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کا جو پروپیگنڈا تھا جس سے اس نے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو ٹیررسٹ کر کے پیش کیا، جبکہ ہم پہلے دن سے بات کر رہے ہیں تمام یہودی، تمام اسرائیلی نہیں، لیکن جو حکومتیں، اسرائیلی حکومتیں گزری ہیں، یہ تمام کی تمام ٹیررسٹ حکومت. یہ اسرائیل جو وطن ہے، جو ان کا ملک ہے، یہ بھی ٹیررزم کی بنیاد پہ اس کی بھی بنیاد رکھی گئی. اور آج انہوں نے یہ ثابت کیا، ورنہ پوری دنیا کی عوام ان کے خلاف کیوں گئی؟ کیونکہ ان کے سامنے حقائق آئے، ان کے سامنے حقائق آئے. آج امریکہ ہو، کینیڈا ہو، کوئی بھی غیر مسلم ملک ہے، اس کی عوام تو ہے ہی، لیکن آج امریکہ بھی پیچھے ہٹ گیا، آج اٹلی بھی پیچھے ہٹ گیا، بیلجیم پیچھے ہٹ گیا. اسپین اور بیلجیم کے وزراء نے تو وہاں کا دورہ بھی کیا، بارڈر پہ گئے، انٹرویو دیے، اور اسپین نے تو آفیشیلی اعلان بھی کیا کہ ہم اس کو ایک آزاد ریاست مانتے ہیں. جو کچھ انہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا ٹیررزم کا، اور آج ہمیں یہ بھی پتا چل گیا 7 اکتوبر کو جب حماس نے حملہ کیا، کسی سویلین کو حماس نے قتل نہیں کیا. جو کچھ بھی ہوا آج ان کے ذرائع ابلاغ یہ بتاتے ہیں کہ انہی کا اپنا ہیلی کاپٹر تھا جس نے سویلینز کے اوپر بمباری کی اور لوگوں کو ہلاک کیا. جن لوگوں کو یرغمال بنایا گیا تھا، اور جب تبدیلی کا وقت آ رہا تھا تو یہ کہتے تھے ہم نے جنگ نہیں روکنی، ہم نے تبادلہ نہیں کرنا. کیوں نہیں تبادلہ کرنا؟ کیونکہ ان کو جانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو انسانی جانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں یہ بتاتے ہیں، آیت نمبر 30 اور 31 میں آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر ہوا. تو آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے اپنے دوسرے بھائی کو جب قتل کیا تو اس میں کیا تھا؟ اس کے نفس نے اس کو لالچ دلایا. یعنی نفس جو ہے جس کے اندر دنیا کا لالچ ہوتا ہے، وہ نفس وہ لالچ دلا کر قتل کرنے پہ مجبور کرتا ہے. اس کو سامنے رکھ کے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 32 میں وَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ لکھ دیا، فرض کر دیا، أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسٌ بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے بھی کسی ایک نفس کو، کسی ایک جان کو قتل کیا تو ایسے ہی جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. یہ بات آپ کو اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں نہیں ملے گی. اللہ کہہ رہے ہیں کہ لکھا تھا. انہوں نے کیا کیا؟ ان کی ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے تلمود. تلمود جس کے اندر تفسیر ہے ان کی اولڈ ٹیسٹیمنٹ کی، کیونکہ نیو ٹیسٹیمنٹ کو یہ نہیں مانتے. اولڈ ٹیسٹیمنٹ کی تفسیر ہے، اس کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ یہاں پہ اللہ نے کیا ان پہ فرض کیا تھا کہ جس نے کسی بھی کوئی ایک جان کو قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. انہوں نے وہاں پہ کیا کیا؟ وہ ایک مکالمہ ہے جن کو انہوں نے نقل کیا، جو تفسیر کرتا ہے ان کی کتاب کی، کہ جس نے کسی اسرائیلی کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیلی حکومتیں، ان کے بڑے، وہ باقی انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے، باقی انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے. اب دیکھتے ہیں، اب جب اس کے گھٹنے نیچے لگنے لگے تو یہ اس بات پر بھی تیار ہوا کہ تم ہمارے 50 چھوڑ دو، ہم تمہارے 150 چھوڑیں گے، جن کو یہ ٹیررسٹ کہہ رہا تھا. ابھی جو حال کی بالکل نزدیک کی خبر ہے، 39 قیدی انہوں نے، 39 قیدی انہوں نے چھوڑے. ان 39 میں سے 32 یا 33 صرف بچے ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں ان کے لیے، اور باقی جو 6-7 بچتے ہیں وہ عورتیں ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں. اور وہ عورتیں جن کو صرف اس وجہ سے اٹھا کے لے گئے تھے کہ وہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے آ رہی تھیں،
اور 10 سال کے بعد عورتیں آزاد ہوئیں، بامشقت سزائیں ہوئیں ان کو، جو اپنی جوانی میں گئی تھیں، اور اب ان کے اوپر آپ دیکھیں ایسے بڑھاپا ہے، تصویریں ہیں، لیکن وہ اس پر بھی خوش ہیں، اور وہ یہ پیغام دے رہی ہیں، یہ ہماری بہنیں یہ پیغام دے رہی ہیں کہ بائیڈن اور یہ نتن یاہو یہ نہ سمجھے کہ ہمیں قید کر کے، ہم پہ ظلم کر کے ہمیں یہاں سے نکال دے، ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں، ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں۔ لیکن پرابلم کہاں پہ ہو رہی ہے؟ پرابلم ہو رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ ہم لوگوں کے اوپر غلامی کا وہ ایسا لبادہ اڑایا گیا ہے کہ ہم زبان بھی نہیں کھولتے، حقائق کو بیان کرنے کی جرت نہیں۔ ہمارے ممالک، ہماری گورنمنٹس، انہوں نے ایسا خول اوڑا ہوا ہے کہ سمجھ نہیں آنے دے رہے عام عوام کو، تمام خاموش ہیں، تمام خاموش ہیں۔ اور ان کا دوسرا جھوٹ کھلا جب تبادلہ ہوا، تو جو ان کی قید میں تھیں عورتیں اور بچے، وہ جب نکلتی ہیں تو ان کے چہروں پہ خوشی آ گئی، انہوں نے سجدہ شکر بھی کیا، لیکن ان کے حالات دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ان کے اوپر کتنا ٹارچر ہوا ہے۔ اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے جو مزید ہیں ان کے اوپر ٹارچر بڑھا دیا ہے، جو ان کے ابھی قیدی ہیں، اور کئی قیدیوں کو انہوں نے قتل بھی کیا۔ اور دوسری جو طرف سے جو ویڈیوز آ رہی ہیں، انہوں نے تو بالکل ماس میڈیا، سوشل میڈیا کو بند کیا ہوا ہے، لیکن وہاں سے جنہوں نے پرائیویٹ ویڈیوز بنائی، آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں گے کہ جو انہوں نے رہا کیے، ابھی جو جن قیدیوں کو انہوں نے رہا کیا، ان کے چہروں کے اوپر آپ دیکھیں گے وہ اطمینان میں، خوشی سے ہیں، اور وہ لوگ مجاہدین سے ہاتھ ملا رہے ہیں، ایسے بائے بائے کر رہے ہیں اور خوش ہیں۔ پتہ چل رہا ہے کہ کتنے آپس میں گھل مل گئے تھے۔ اور ابھی اسرائیل کی حکومت نے ریسنٹلی یہ پابندی لگائی ہے ان قیدیوں کے اوپر جو چھٹ کر آئے ہیں، مجاہدین نے جن کو آزاد کیا ہے، کہ وہ لوگ کوئی انٹرویو نہیں دیں گے، کیونکہ ایک عورت نے انٹرویو دیا اور اس نے کہا کہ ہمارا بہت خیال رکھا گیا، ہم بہت اطمینان میں تھے۔ اس کے بعد اسرائیلی حکومت نے ان کے اوپر پابندی لگا دی، ان کو ٹارچر کرنے کی کوشش کی کہ اگر تم لوگوں نے کوئی بیان دیا تو ہم تمہاری زمینیں بھی چھین لیں گے، اور مزید دھمکیاں بھی دی گئیں۔ تو ہمیں مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنی آنکھیں کھولیں، کم از کم لوگوں تک حقائق کو بیان کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، وہی پاک ہے جو اپنے نبی، اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک لے کر گیا۔ اور اس کی وجوہات آپ نے سن لی، کیا وجوہات تھی؟ اگر ہم لوگ آج زبان نہیں کھولتے، کسی قسم کی سوشل اکنامکلی کوئی مدد نہیں کرتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ تو کلیئر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، تمہارے بدلے ہم دوسری قوم کو لے کر آئیں گے اور وہ تمہاری طرح سے نہیں ہوں گے، وہ تمہاری طرح سے نہیں ہوں گے۔ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ملتی ہے صحیح بخاری میں، ان اللہ لا یؤید ھذا الدین برجل الفاسق فاجر، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دین کی مدد ایک فاجر شخص سے بھی کرا دے گا جو مسلمان نہیں ہوگا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں غیر مسلم حکمران، غیر مسلم رعایا، سارے کے سارے فلسطین کے حق میں ہیں۔ تو ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں کو پھیر دے، اللہ ہمارے دلوں کو دین کی طرف پھیر دے، ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ اقول قولي هذا واستغفر لي ولكم۔